بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلطان بہلول لودھی، ایپیسوڈ 9۔ عمر خان اپنے ساتھیوں علی خان، بہاولدین اور مبارز خان کے ساتھ ایک لشکر لے کر دوآبا کی طرف بڑھا تھا۔ دوآبا میں باغی قوتوں کی مارا ماری تھی۔ چونکہ گزشتہ ماہ میں سلطنت کے اندر افراتفری کا عالم تھا، کوئی بھی حکمران دہلی میں مضبوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ اس بنا پر باغی قوتوں کو اپنا رنگ دکھانے کا موقع مل گیا تھا۔ باغی جانتے تھے کہ ایک طرف سے محمود خلجی، دوسری طرف محمود شرقی، تیسری طرف بہلول لودھی، چوتھی طرف بدایون کے پرانے سادات سلطان سب کمزور ہو چکے ہیں، لہٰذا ان پر کوئی گرفت نہ کر سکے گا۔ اور پھر وہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ گوالیار کا راجہ مان سنگھ، ادے پور کا رانا، مالوا کا پرتاپ دیو بھی پر پرزے نکال رہے ہیں، لیکن وہ دوآبا میں آ کر کوئی بڑی کارروائی کرنے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسی طاقت اور قوت رکھتے ہیں۔ اس بنا پر دوآبا میں جو سرکش اور باغی قوتیں تھیں، انہوں نے منمانی کارروائیاں کرنی شروع کر دی تھی۔ لوٹ مار، قتل و غارت گری کا ایک بازار تھا جو ان لوگوں نے وہاں شروع کر دیا تھا۔ دہلی میں اب چونکہ سلطان بہلول لودھی کی سلطنت مضبوط ہو گئی تھی، لہٰذا بقول مورخین سلطان نے دوآبا کی مہم شروع کی۔ عمر خان لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کی روانگی سے چند دن پہلے سلطان بہلول لودھی نے اپنے جان نثار اور متحرک مخبر دوآبا کے علاقوں میں پھیلا دیے تھے، تاکہ جہاں جہاں بھی ضرب لگانے، جہاں جہاں بھی کارروائی کرنے کی ضرورت ہو، اس سے متعلق مخبر عمر خان اور اس کے ساتھیوں کو مکمل اطلاعات فراہم کرتے رہیں۔ چنانچہ دوآبا کے وسطی حصے میں جا کے عمر خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ وہ ان مخبروں کا بھی انتظار کرنے لگا تھا جو اس کی روانگی سے پہلے سلطان بہلول لودھی نے اس علاقے کی طرف روانہ کیے تھے۔ اپنے پڑاؤ میں ایک روز عمر خان اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے کے دروازے پر نرسنگھ نمودار ہوا۔ قبل اس کے کہ عمر خان اس سے مخاطب کر کے کچھ کہتا، نرسنگھ بول اٹھا، عمر خان میرے محترم۔ یہاں تک کہتے کہتے نرسنگھ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عمر خان بول اٹھا، کہنے لگا، خیمے میں آنے کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اندر آ جاؤ۔ جواب میں نرسنگھ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی مہربانی، لیکن میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری بیوی سلون دیوی، میری دونوں بہنیں کرن دیوی اور کمپل دیوی بھی ہیں۔ اس پر عمر خان مسکرایا اور کہنے لگا، اگر وہ تمہارے ساتھ ہیں تو انہیں خیمے میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک رہا، انہیں ساتھ لے کر آؤ، باہر کیوں رک گئے ہو؟ کرن دیوی، سلون دیوی اور کمپل شاید نرسنگھ کے قریب ہی کھڑی تھی اور وہ بھی گفتگو سن رہی تھی، لہٰذا نرسنگھ جب خیمے میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے پیچھے کرن دیوی، سلونت اور کمپل بھی داخل ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے عمر خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ کے اشارے سے چاروں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ پھر گفتگو کا آغاز نرسنگھ نے کیا اور عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عمر خان میرے محترم، اس سے پہلے میں تو دہلی کے مستقر میں آپ کا شکریہ ادا کر چکا ہوں کہ آپ نے ہم پر بہت سے احسانات کیے، آپ کی وجہ سے میرے باپ کی جان بچی، لیکن آپ کے اس احسان پر آپ کا شکریہ میری دونوں بہنیں اور بیوی بھی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں انہیں ساتھ لے کر آیا۔ نرسنگھ جب خاموش ہوا تب باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے عمر خان کہنے لگا، آپ لوگوں کو اس سلسلے میں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیکھو میں نے تم لوگوں پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہاں تک کہتے کہتے عمر خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کرن دیوی بول اٹھی تھی، کم از کم میں آپ کے ان الفاظ سے اتفاق نہیں کرتی۔ ہم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ کو زندان میں ڈالا، لوہے کے پنجرے میں چیتا آپ پر چھوڑا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی، آپ کی جواں مردی، آپ کی ہمت اور شجاعت تھی کہ آپ چیتے کو بھی زیر کر کے اپنی جان بچا گئے، لیکن ہم نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ جواب میں آپ نے کم از کم مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا جسے میں تو زندگی بھر نہیں بھولوں گی، اسے میں احسان کم اور عزت افزائی زیادہ کہوں گی۔ چتر سال کو میرے ساتھ یوں ہی منسوب کر دیا گیا تھا، حالانکہ نہ میں نے اسے کبھی چاہا، نہ میں نے اس کے ساتھ منسوب ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے آپ کے ساتھ انفرادی مقابلہ کیا۔ انفرادی مقابلے کا دستور یہی ہے کہ جو ہارتا ہے وہ اپنی جان سے بھی ہار جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کی گردن نہیں کاٹی، اسے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ وہ چونکہ مالوا کے راجہ پرتاپ دیو کی راجکماری کرن دیوی کا منگیتر ہے، لہٰذا آپ کرن دیوی کو شادی سے پہلے بیوہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کے یہ الفاظ مجھ تک پہنچے تھے تو میں اپنی نہیں آپ کی ذات پر بھی فخر کرنے لگی تھی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کی عزت افزائی کے لیے جعلی رسومات کو لات مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہمارے باپ کی جان بچا کر ہم پر وہ احسان کیا جس کا بدلہ اتارا ہی نہیں جا سکتا۔
کرن دیوی جب خاموش ہوئی تب ایک غائر نگاہ عمر خان نے اس پر ڈالی، پھر کہنے لگا، یوں جانو تم لوگوں نے سب کچھ ادا کر دیا، یوں سمجھو میں نے تم لوگوں پر کوئی احسان کیا ہی نہیں تھا۔ ہاں، مالوہ میں جو میرے ساتھ سلوک ہوا کوئی اچھا نہیں تھا، اس لیے کہ میں نے کوئی برائی کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ ایک لڑکی کی عزت بچانے کی کوشش میں تم لوگوں کا ماموں میرے ہاتھوں مارا گیا تھا اور مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن فخر بھی ہے کہ میں نے اس لڑکی کی عزت بچائی۔ عمر خان جب خاموش ہوا تب کرن دیوی پھر بول اٹھی، شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ ہمارا سگا ماموں نہیں تھا۔ ہماری ماتا مندوری ہماری سگی ماں نہیں ہے، ہماری سگی ماں مر چکی ہے۔ پتا جی نے یہ شادی بعد میں کی تھی۔ مندوری کے بھائی کو قتل کر کے آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ ایک پن کا کام کیا تھا جسے یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے ایک لڑکی کی عزت افزائی کی، اس کی آبرو کی پاسبانی کی۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جس پر فخر کرنا چاہیے۔ کرن دیوی کے ان الفاظ کا جواب عمر خان دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اس لمحے خیمے کے دروازے پر ایک نوجوان لڑکی نمودار ہوئی۔ انتہائی خوبصورت، خوش شکل تھی، رنگ برنگے کے کپڑے پہنے ہوئے تھی اور سر پر ایک گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھی۔ اسے دیکھتے ہی عمر خان چونکا، ایک دم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت زدہ سے لہجے میں کہنے لگا، رجینی تم یہاں؟ عمر خان کے اس طرح کھڑے ہونے، اس لڑکی کو مخاطب کرنے پر کرن دیوی اور باقی لوگ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر عمر خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم باہر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ اندر آؤ۔ چنانچہ وہ لڑکی جس کا نام رجینی پکارا گیا تھا اندر آئی۔ اس کے اندر آنے تک عمر خان اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ جب وہ قریب آئی تب ہاتھ کے اشارے سے عمر خان نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ پہلے اس نے سر سے گٹھڑی اتار کر ایک طرف رکھی، پھر جس نشست کی طرف عمر خان نے اشارہ کیا تھا اس پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے پر عمر خان بھی بیٹھ گیا۔ پھر سب کو مخاطب کرتے ہوئے عمر خان کہنے لگا، پہلے اس لڑکی سے ملو جو آئی ہے۔ اس کا نام رجینی ہے۔ یہی وہ ہے جس کی میں نے عزت بچائی تھی اور جس کی وجہ سے مجھے زندان میں ڈالا گیا اور مجھ پر چیتا چھوڑا گیا۔ اس کے بعد رجینی کی طرف دیکھتے ہوئے عمر خان کہنے لگا، رجینی، یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے یہ سامنے نرسنگ ہے، مالوا کے سابقہ راجہ پرتاپ دیو کا بیٹا۔ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن کرن دیوی ہے اور کرن دیوی کے ساتھ اس سے چھوٹی بہن کمپل دیوی ہے، جبکہ نرسنگ کی دوسری جانب جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے یہ نرسنگ کی بیوی اور گوالیار کے راجہ مان سنگھ کی بیٹی سلون دیوی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے ماموں نے تمہیں بے آبرو کرنا چاہا اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ عمر خان کی ان الفاظ پر رجینی پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی، اس کی گردن جھک گئی تھی۔ پھر عجیب سی بے بسی میں عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی لگتا ہے میں بڑے بے وقت آپ کے خیمے میں آئی ہوں، لیکن یہ لوگ تو آپ کے بڑے مخالف تھے، پھر یہ معاملہ کیسے حل ہوا؟ اس پر مختصر حالات عمر خان نے رجینی سے کہہ دیے تھے اور یہ سارے حالات سن کر رجینی کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اپنی گٹھری کھولی اور عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی میں سوغات کے طور پر آپ کے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے کر آئی ہوں۔ ہمارا قبیلہ یہاں سے قریب ہی پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور اپنے قبیلے میں ہی مجھے پتہ چلا کہ سلطان بہلول لودھی کے سالار عمر خان نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پڑاؤ کر رکھا ہے، لہٰذا میں آپ سے ملنے کے لیے بھاگی بھاگی آئی۔ میرے قبیلے والے بھی میرے ساتھ آنا چاہتے تھے مگر میں نے ان سے کہا پہلے مجھے بھائی سے مل لینے دو، اس کے بعد تم ملنا۔ یہاں تک کہتے کہتے رجینی اداس اور افسردہ ہو گئی۔ جو گٹھڑی وہ لے کر آئی تھی اس وقت تک اس کی ساری گانٹھیں اس نے کھول دی تھی۔ پھر اچانک اسے کوئی خیال گزرا اور کھلی ہوئی گانٹھوں والے کپڑے اس نے ایک دوسرے پر پھینکتے ہوئے ایک طرح سے گٹھڑی کے اندر پڑی اشیاء کو ڈھانپتے ہوئے انتہائی افسردگی اور اداسی میں کہنا شروع کیا، بھائی میں لانے کو تو یہ چیزیں لے آئی ہوں، لیکن یہاں آ کر مجھے خیال گزرا کہ ہم اچھوت ہیں اور ہماری لائی ہوئی چیز آپ کھائیں گے تو نہیں۔ عمر خان مسکرایا اور کہنے لگا، رجینی تم اگر اچھوت ہو اور اگر اچھوت کو میں اپنی بہن کہہ سکتا ہوں تو اس کی لائی ہوئی چیز کیوں نہیں کھا سکتا؟ دیکھو رجینی، ہم مسلمانوں کے ہاں کوئی اچھوت اور برہمن نہیں ہے اور نہ ہمارے ہاں ذات پات کی کوئی تقسیم ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میرے لیے یہ چیزیں لے کر آئی ہو، میں انہیں کھاؤں گا، لیکن ابھی انہیں ڈھانپا رہنے دو، اس لیے کہ نرسنگ، اس کی بہنیں اور اس کی بیوی یقیناً۔ یہاں تک کہتے کہتے عمر خان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں کرن دیوی بول اٹھی اور عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب آپ یہ مت کہیے گا کہ ہم چاروں کے جانے کے بعد آپ ان چیزوں سے مستفید ہوں گے۔ اگر آپ کسی اچھوت کو اچھوت خیال نہیں کرتے تو پھر ہم بھی کسی کو اچھوت تسلیم نہیں کریں گے۔ سب انسان ہیں اور انسانیت کے ناطے سے سب برابر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کرن دیوی اپنی جگہ سے اٹھی، جو گٹھڑی رجینی لے کر آئی تھی اسے اٹھایا، دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھی اور اس نے وہ گٹھڑی سب کے درمیان رکھی اور گٹھڑی کو کھول دیا۔ پھر کھانے کی جو چیزیں رجینی لے کر آئی تھی سب سے پہلے کرن دیوی جب انہیں کھانے لگی تب عمر خان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کرن دیوی سب چیزوں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کھائے جا رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرسنگ اور سلون دیوی دونوں میاں بیوی بھی کھانے لگے۔ اس موقع پر کرن دیوی کی چھوٹی بہن کمپل دیوی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آپ لوگ کھائیں، دراصل میرا من بھرا ہوا ہے، کوئی چیز کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خیمے سے نکل گئی تھی۔ اس کے اس طرح جانے پر نرسنگ، کرن دیوی اور سلونت نے برا مانا تھا، لیکن اپنے چہرے کے تاثرات، اپنے جذبات کا اظہار نہ ہونے دیا تھا۔
کچھ دیر تک سب وہ چیزیں جو رجینی لے کر آئی تھی کھاتے رہے۔ اس کے بعد نرسنگھ اپنی جگہ پر اٹھا اور عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی آپ اجازت دیں، ہم جاتے ہیں۔ جب عمر خان نے اس بات میں گردن ہلائی تب نرسنگھ خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا اور اس کے پیچھے پیچھے کرن دیوی اور سلون دیوی بھی اٹھ کر خیمے سے نکل گئی تھی۔ ان سب کے جانے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، پھر رجینی عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی میرے خیال میں یہ نرسنگھ، کرن دیوی اور سلون دیوی کسی قدر نرم مزاج اور فراخ دل ہیں۔ میری لائی ہوئی چیزیں انہوں نے کھا لی ہیں۔ گو ہندو دھرم ہمیں اچھوت سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی فراخ دلی ہے کہ میری لائی ہوئی چیزیں انہوں نے کھائی۔ لیکن ان کی چھوٹی بہن کمپل دیوی اٹھ کر چلی گئی۔ یقیناً یہ چھوت چھات کی قائل ہے۔ اس نے یہ جو کہا کہ اس کا من بھرا ہوا ہے، کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ دھرم بھی کیا چیز ہے، انسان کے اندر تفریق، تقسیم، قسم کی لعنت برپا کر دیتا ہے۔ عمر بھائی، کیا آپ کے دین میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہے؟ رجینی کے اس سوال پر عمر خان کہنے لگا، رجینی، ہمارے ہاں ذات پات کا کوئی سوال ہی نہیں، نہ ہی ہمارا دین اس کا روادار ہے۔ میں تمہیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے محترم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حالات سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ میں مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ ہو گئے تھے۔ ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان، اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا گروہ تھا اور ان میں پشت تا پشت سے باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں۔ ان کے پہلو با پہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا آن بسا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھے اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام اور سرے سے کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی اور ان میں دن بدن اضافہ بھی ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ اور معلوم ہے کہ مدینہ میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے ذرائع اور وسائل، چنانچہ مدینہ کا اقتصادی توازن بگڑ گیا اور اسی تنگ دستی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینہ کا مقاطع کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئیں اور حالات سنگین ہو گئے۔ مسلمانوں کے علاوہ اس وقت مدینہ میں دوسرا گروہ مدینہ کے اصل باشندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی نہ تھی۔ کچھ مشرکین شک و شبے میں مبتلا تھے اور آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں عداوت اور قدورت نہیں رکھ رہے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے میں مسلمان ہو گئے، خالص اور پکے مسلمان ہوئے۔ اس وقت تیسرا گروہ قوم یہود کا تھا۔ یہ لوگ آشوری اور رومن ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گیر ہو گئے تھے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضاقتہ، زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی، حالانکہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربوں جیسے ہو گئے تھے اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے، بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ وحشی، جاہل، پسماندہ اور اچھوت ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں۔ ان یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی۔ گلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ گلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے، کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے اور اپنے اموال تجارت میں عربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے اور اسی پر بس نہ کرتے تھے، بلکہ وہ سود خور بھی تھے۔ اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سود پر قرض کے طور پر بڑی رقمیں دیتے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی توصیف کرنے والے شعراء وغیرہ پر فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ یہ لوگ سیاکاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بڑے ماہر تھے۔ ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے کہ ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں پیہم جنگ برپا رہتی۔ اگر خدا نخواستہ جنگ کی آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے رہتے تھے، البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمائی کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اس طرح وہ دوہرا نفع کماتے رہتے۔ ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی رقمیں کما لیتے تھے۔ اس طرح یہ یہودی مدینہ کے باسیوں کو ایک طرح سے اچھوت خیال کرتے تھے۔
ہمارے محترم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے اور مسلمان بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچنا شروع ہوئے، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پھیلے ہوئے اس اچھوت چھات کے سلسلے کو بالکل ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے وہاں آباد لوگوں کو، جنہیں انصار کہتے تھے، اور جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے جنہیں مہاجرین کہا جانے لگا تھا، ایک رشتہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت کی بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا، یہاں تک کہ ہمارے خداوند قدوس کی طرف سے اس حکم کے خاتمے کا پیغام آیا تو یہ وراثت کا حکم تو ختم ہو گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ جو مدینہ پہنچ کر ہمارے محترم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی وجہ سے جو چھوت چھات کا سلسلہ تھا وہ ختم کیا۔ مقامی لوگ اور ہجرت کرنے والے باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رشتہ قرابت داری کی اخوت کی بنا پر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اس بھائی چارے کا اصل مقصد یہ تھا کہ جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، بلندی اور پستی کا معیار انسانیت اور تقوی کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ ہمارے محترم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ یہ خالی کھولی مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے، نتیجہ کچھ نہ ہو، مگر اس بھائی چارے کے ساتھ ایثار اور غم گساری اور ایثار کے جذبات ہی مخلوط تھے، اور اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا۔ اس طرح ہمارے محترم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی اونچ نیچ، چھوٹے بڑے کے امتیاز کو بالکل ختم کر دیا، اور کسی کی فضیلت کی بنیاد صرف تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی۔ یہاں تک کہتے کہتے عمر خان کو رک جانا پڑا۔ شاید وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن بیچ میں رجینی بول اٹھی، لہٰذا وہ خاموش ہو گیا۔ رجینی کہنے لگی، بھائی، آپ کا معاشرہ قابل تعریف ہے، جس میں کوئی اونچ نیچ، کوئی بلندی اور پستی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جب آریوں نے ہندوستان میں قدم رکھا تو وہ لٹے پٹے اور کلاش تھے، تمدن اور تہذیب سے آشنا نہ تھے۔ اس کے برعکس مقامی لوگ بھولے بھالے، ناخواندہ اور مرنج مرنجا قسم کے تھے۔ آریوں نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھایا، پہلے آس پاس کے لوگوں کو لوٹا اور قتل کر ڈالا، اور پھر آگے بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ سارے شمالی علاقوں پر قابض ہو گئے اور مقامی لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا، ان کی بستیاں جلائی، مال و اسباب لوٹا اور عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا۔ اس میں امیر، غریب، شریف اور اوباش کا کوئی خیال نہیں کیا۔ اس طرح ان میں تین طبقے تو اپنے تھے، یعنی برہمن، خشتری اور ویش، اور چوتھا طبقہ مقامی لوگوں کا شامل ہو گیا جو داس اور شودر یا کالے لوگ کہلائے۔ اس طبقاتی تقسیم کی توثیق آریوں کے مذہبی ویدوں کے ذریعے کر دی گئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی قسمتوں کا فیصلہ ہو گیا۔ اب مسلمان ہندوستان میں آئے ہیں تو چھوت چھات اس تقسیم اور اس ذات پات کی تقسیم کی شدت میں کسی قدر کمی واقع ہوئی ہے۔ اس ذات پات کے محرک برہمن ہیں۔ ہندوستان میں کائست قوم بڑی اچھی قوم خیال کی جاتی ہے، لیکن ان برہمنوں نے اسے بھی نیچ اور شودر قرار دے دیا۔ ان کا چھوا ہوا کھانا پانی نہیں کھاتے پیتے، اور نہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوؤں میں ایک کرمی قوم تھی، یہ شروع میں بڑے اچھے، بڑے محترم اور اچھے کاشتکار تھے۔ ان کا رہن سہن برہمنوں اور چھتریوں یا خشتریوں جیسا تھا۔ جنیوں پہنتے تھے، اپنے مردوں کا کریہ کرم بڑے برہمن کو بلوا کر کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ کوئی کام برہمنی دھرم اور ویدک دھرم کے خلاف نہیں کرتے تھے، مگر شاستروں کے مالک ان ہندوؤں نے ان کو بھی اچھوت قرار دے دیا۔ برہمن اور چھتری ان سے بیٹی روٹی کے تعلقات نہیں رکھتے، نہ ان کا چھوا ہوا کھاتے ہیں اور نہ ان کے گھرانوں میں رشتہ کرتے ہیں۔ دکن میں ایک نائڈو نام کی قوم ہے، اس کا تعلق دراوڑی نسل سے ہے، ان کو بھی اچھوت قرار دیا ہوا ہے۔ انہیں پست قوم خیال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنا آبائی سناتن دھرم چھوڑ کر برہمنی ویدک دھرم قبول کر لیا، تب بھی یہ بیچارے اچھوت کے اچھوت ہی رہے۔ اب مراٹھوں اور راجپوتوں کو لیں جو راؤ کہلاتے ہیں، یہ لوگ کاشتکاری کا پیشہ کرتے تھے، مگر ان کو بھی اچھوت قرار دے دیا۔ برہمن اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ قوم دوغلی اور مخلوط النسل ہو گئی ہے، یعنی یہ صحیح النسل چھتری نہیں ہے، ان میں دراوڑی خون شامل ہو گیا ہے۔ اس طرح ناگپور کے بھونسلے، ادے پور کے دوغلے سب اچھوت کہلاتے ہیں۔ بھائی، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اب تو مسلمانوں کے آنے سے معاملہ کچھ نرم ہو گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے اگر کوئی ہم جیسا شودر اور اچھوت کسی برہمن پر ہاتھ اٹھاتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اگر برہمن کو لات مارتا تو اس کا پاؤں کاٹ دیا جاتا تھا، اگر برہمن کے برابر بیٹھ جاتا تھا تو راجا کا فرض سمجھا جاتا تھا کہ اس کے چوتڑوں کو داغ دے۔
اس کے علاوہ کوئی شودر کسی براہمن پر تھوکے تو اس کے ہونٹ کاٹ دیے جاتے تھے۔ اگر کوئی شودر کسی براہمن عورت سے رشتہ ازواج میں ملوث ہو جائے تو اسے کٹوا دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شودر کسی براہمن یا چھتری کا نام بے حرمتی سے لے یا وہ کسی براہمن کو گالی دے تو راجا کا فرض خیال کیا جاتا تھا کہ ایک لوہے کی کیل گرم کر کے اس کے حلق میں ڈالی جائے۔ اس سے پہلے اگر شودر کو آزاد بھی کر دیا جائے تو وہ آزاد نہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ قدرت نے اسے غلام بنا کر پیدا کیا تھا اور وہ پیدائشی غلام سمجھا جاتا تھا۔ شودر کو مال و دولت جمع کرنے کا حق نہیں تھا۔ اگر شودر کو مال و دولت جمع کرنے کا موقع بھی ملے تو اسے نہیں چاہیے کہ وہ مال و زر جمع کرے، اس لیے کہ وہ مال و دولت جمع کر کے براہمن کو دکھا دے گا۔ اس کے علاوہ قدیم ہندوؤں کے راج کے مطابق شودر کا مال براہمن جبرن لے سکتا ہے، اس سے اس براہمن پر کوئی جرم عائد نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رجینی رکی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، عمر بھائی، یہ کٹر ہندو اچھوتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی بدقسمتی کہ اپنے ویدوں کو شدھ اور سیدھا نہیں کرتے، بلکہ ایسا وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رجینی رکی، پھر خیمے سے باہر دیکھتے ہوئے چونکی اور عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی میں اب جاتی ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رجینی اٹھ کھڑی ہوئی، عمر خان بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ کچھ آدمی بھیجتا ہوں جو تمہیں تمہارے قبیلے تک چھوڑائیں گے۔ اس پر رجینی نے شکر گزار انداز میں عمر خان کی طرف دیکھا۔ دونوں خیمے سے باہر آئے۔ دو مسلح جوانوں کو عمر خان نے رجینی کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ اسے اس کے قبیلے میں چھوڑ کر آئیں۔ دوسری طرف نرسنگ، کرن دیوی اور سلونت دونوں کو لے کر اپنے خیمے میں داخل ہوا تو وہاں کمپل دیوی بڑے غصے کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تینوں جب آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز کمپل دیوی نے کیا اور انتہائی برہمی اور غصے کی حالت میں کہنے لگی، آپ تینوں نے کتنا بڑا پاپ کیا۔ وہ رجینی نام کی اچھوت لڑکی سوغات لے کر عمر خان کے پاس آئی۔ عمر خان اس کی لائی ہوئی چیزیں کھا لیتا تو ہمیں اس سے کوئی غرض و غایت نہیں تھی، لیکن آپ تینوں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگ گئے، کیا ایسا کر کے تم تینوں نے پاپ نہیں کیا؟ کمپل مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ وہیں تک پہنچی تھی کہ ڈانٹ دینے کے انداز میں کرن دیوی بول اٹھی، چل چپ رہ، پاپ پون کی بچی نہ ہو تو۔ بڑی آئی کٹر اور شدید قسم کی ہندو، اپنا یہ ضدی دھرم اپنے پاس رکھو۔ ہم نے وہاں اگر عمر خان کے خیمے میں ان کے ساتھ مل کر کھایا ہے تو ہم کوئی اچھوت تو نہیں ہو گئے۔ یہ ساری مستی، یہ ساری پستی ہمارے برہمنوں کی پھیلائی ہوئی ہے، اور ایسا وہ صرف اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں۔ دہلی میں رہتے ہوئے تم نے کوئی عبرت نہیں پکڑی، مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے تو نے اندازہ نہیں لگایا کہ مسلمانوں کے اندر کوئی چھوت چھات کا معاملہ نہیں ہے، سب ایک دوسرے کو بھائی خیال کرتے ہیں، اور ان کے اندر صاحب عزت اور صاحب تکریم صرف وہی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں بازی لے جاتا ہے۔ کمپل میں جانتی ہوں تو کٹر قسم کی ہندو ہے، لیکن دہلی میں رہتے ہوئے میں خود بھی مسلمانوں کے معاشرے کو پسند کر چکی ہوں۔ اگر تجھے یہ باتیں نہیں پسند تو تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو کسی کے خلاف بولے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن دیوی جب خاموش ہوئی تب غصے اور غضب ناکی میں کمپل دیوی اس پر پھٹ پڑی، تو مجھ سے بڑی ضرور ہے لیکن باتیں چھوٹی کرتی ہے۔ آج تو نے عمر خان کے پاس بیٹھ کر اچھوتوں کی لائی ہوئی چیزیں کھا لی، کل تو اس سے بھی آگے بڑھے گی۔ اگر عمر خان کے پاس آتے جاتے کسی موقع پر عمر خان نے تجھے شادی کا پیغام دے دیا تو لگتا ہے تو اسے بھی قبول کر لے گی۔ اس موقع پر پہلے تو کرن دیوی کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر اس نے کھا جانے والے انداز میں کمپل دیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کمپل، اپنے لہجے کو اپنے حلقوم میں محفوظ رکھ، اپنی حدود سے نہ بڑھ۔ میں عمر خان کی بڑی عزت، بڑی تکریم کرتی ہوں، وہ میرے لیے بڑے محترم ہیں۔ اگر وہ مجھے آج شادی کا پیغام دے تو میں آج ہی ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، بس یا اس سے زیادہ بھی سننا چاہتی ہو؟ اس موقع پر کمپل نے بڑی بے بسی سے اپنے بھائی نرسنگ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بھائی آپ نے اس کی باتیں سنی؟ کیا یہ باغی پن اور اپنے دین دھرم سے بغاوت نہیں ہے؟ نرسنگ نے ایک ہلکی سی چپت کمپل دیوی کی گال پر لگائی اور کہنے لگا، کمپل، اتنی باولی دیوانی اور انتہا پسند نہ ہو جاؤ۔ اگر عمر خان کسی موقع پر کرن دیوی کا ہاتھ مانگتا ہے تو میں اسے اپنے لیے سعادت اور خوشی سمجھوں گا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ میری بہن کرن دیوی کو عمر خان سے بہتر اور اچھا زندگی کا ساتھی مل ہی نہیں سکتا۔ اب بول تو کیا کہتی ہے؟ اس پر غصے میں کمپل دیوی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکلی اور کہتی چلی گئی، میں اپنے خیمے میں جا رہی ہوں، تم لوگ جو چاہے کرو۔ اس کے ساتھ ہی کمپل دوسرے خیمے کی طرف چلی گئی تھی، اس لیے کہ ایک خیمے میں کرن اور کمپل کا قیام تھا اور دوسرے میں نرسنگ اپنی بیوی سلونت دیوی کے ساتھ قیام کرتا تھا۔ اس موقع پر نرسنگ کرن دیوی اور اپنی بیوی سلونت کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسی وقت خیمے کے دروازے پر ایک مسلح جوان نمودار ہوا اور نرسنگ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر عمر خان نے چھوٹے بڑے سالاروں کو اپنے خیمے سے باہر کھلی جگہ پر طلب کر لیا ہے، شاید کوئی اہم معاملہ درپیش ہے، آپ کو بھی بلایا ہے۔ اس پر نرسنگ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بیوی سلونت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلونت، تم اور کرن دونوں بہنیں یہیں بیٹھو، فی الحال کمپل کو اپنے خیمے میں اکیلا رہنے دو، وہ غصے اور غضب ناکی میں ہے، میرے خیال میں تھوڑی دیر تک اس کا غصہ جاتا رہے گا اور پھر یہیں تم دونوں کے پاس آ جائے گی۔
اس کے ساتھ ہی نرسنگ خیمے سے نکل گیا تھا